اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سکون اور اطمینان کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے جو آپ نے قرآن پڑھا ہے ابھی۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ نے اس کتاب کو جتنی عزت دی ہے، کسی کتاب کو ایسی عزت کیا اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ جتنی عزت اس کو ملی اتنی کسی اور کتاب کو نہیں ملی؟ تو ایسا کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، مصنوعی عزت جو ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے۔ کسی کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ بھائی چونکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور مذہبی کتابوں کا احترام کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں عزت کتنی ہو رہی ہے۔ بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس پہ مصنف کا نام نہ لکھا ہوا ہو پھر بھی اس کو اتنے شوق سے پڑھا جاتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں کتاب رائٹر کا نام نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ قرآن مجید جب نازل ہوا، اسلام کے 2 معجزے ایسے ہیں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اس سے پہلے اور اس وقت بھی اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ایسا نام رکھا گیا۔ اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اس کو عربی میں محمد کہتے ہیں۔ حمد سے نکلا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کرنا۔ حمدہ یحمد تحمیدن، یہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ محمد تعریف کرنے والا، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ تعریف کی جائے جس کی، اس کو نہیں کہتے۔ جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولیں، اگر نہیں لگائی ہے تو پھر آپ کو جو میں سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اگر اس نام کا پہلے سے رواج ہوتا تو ہم کہتے ہیں نبی کا نام محمد رکھ دیا، بہت سے لوگوں کا تھا تو آپ کا بھی رکھ دیا۔ لیکن جب آپ کا نام محمد رکھا جا رہا تھا تو کیا کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات تھی کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی دنیا میں جتنی تعریف ہوگی اس کا 1000واں حصہ بھی کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوگی؟ ایک صحرا میں پیدا ہوئے، بوادٍ غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا نہیں اگتا، چاروں طرف سیاہ پہاڑ، پیٹرول بھی اور تیل بھی دریافت نہیں ہوا۔ بدو عرب کے، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ نام رکھا جا رہا ہے محمد، کیا مطلب؟ ایسا جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے۔ آج دنیا میں کسی انسان کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے۔ اس میں مسلمان کیا غیر مسلم بھی داخل ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم اگر کتاب لکھتا ہے اور 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں موسٹ افیکٹو پرسن کون گزرے ہیں جن کا سب سے زیادہ اسلام انسانی تاریخ پر اثر ہے، تو وہ بھی اس میں سب سے پہلے نمبر کس کو دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مشاہدہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ جو سائنسی ترقی ہے نا جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ نہ ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نبی نے کیا سائنسی ترقی دلائی ہے جو یہ، اس کا سائنسی ترقی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات انگریزوں نے لکھی ہے کہ اگر محمد دنیا میں نہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے جو کانسیپٹ تھے نا جہالت والے، وہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوتے۔ آپ اس دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے پنڈتوں کو، پادریوں کو خدا بنایا ہوا تھا
توہمات کی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی تو عقل کہتی ہے نا استعمال کرو، عقل استعمال کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی